ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام، یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ اور سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع، یہ 4 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ جس میں نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہو اور نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ جاوید کائنات کا تھامنے والا، اسے نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے۔ بھلا کون ہے وہ جو اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور کوئی اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہیے۔ اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اس پر ان کی حفاظت کچھ بھی گناہ نہیں، اور وہ بہت ہی اعلیٰ مرتبہ انتہائی عظمت والا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تحقیق ہدایت ضلالت اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ پھر جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جس کا کبھی بھی ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وہ انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ انہیں نور ہدایت کی طرف سے اندھیاریوں کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یہ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا 34واں رکوع ہے۔ اس میں جو 4 آیتیں پڑھی گئیں، اس میں پہلی آیت تو 254 نمبر کی ہے، لیکن جو 255 نمبر کی آیت ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ پہلی آیت شریفہ جس میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ اس دنیا میں اس کائنات کا جو نظام ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت چلتا ہے۔ قوانین فطرت کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا۔ کتنی بھی خوشی کا دن ہو اور کوئی چاہے کہ وہ دن کی لمبائی کو 1 منٹ کے لیے بڑھا لے، وہ ممکن نہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اسی کی طاقت ہے۔
اس قانون فطرت میں اللہ عز و جل جو کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک حقیقی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی عامر ہے۔ تینوں چیز یاد رکھو، الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ، تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ چونکہ وہ ہر چیز کا بلا شرکت غیر خالق ہے، اس لیے ہر چیز کا بلا شرکت غیر مالک بھی ہے، اور چونکہ ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، اس لیے ہر چیز پر حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے۔ لیکن اس نظام کائنات کے نظم کو آسان بنانے کے لیے اور ہمارے لیے بسہولت ہم زندگی گزار سکیں، اس کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے، وہ یہ کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں بندیوں کو کچھ چیزوں کا وقتی طور پہ مالک بنا دیتا ہے۔ حقیقی مالک نہیں، وقتی طور پر جو ہے نا اس کا خیال رکھیں۔ اور یہ حق ملکیت جو ہوتا ہے، یہ شریعت مطہرہ میں اس کے بڑے عجیب و غریب قانون ہیں۔ جیسے ایک شخص کو اللہ نے جس چیز کا مالک بنایا، پھر اس وقتی مالک کو بھی اللہ نے یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی وہ چیز اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، کسی کو ہبہ کر سکے، کسی کو ہدیہ کر سکے، کچھ بیچ سکے، کچھ بھی کر سکے۔ یہ دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے یہ وقتی ملکیت جو انسان کو حاصل ہے، قیامت میں یہ وقتی ملکیت بھی اس سے ختم ہوگی۔ یہ اتنا ہی بے یار و مددگار ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، جو حقیقت کے اعتبار سے اللہ نے جیسا اس کو پیدا کیا، وہ کسی چیز کا اللہ نے مالک بنا دیا نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ اس آیت شریفہ میں قیامت کی حولناکی کو یہاں پر آدمی کا کام چلانے کے لیے جو مختلف ذرائع اور وسائل استعمال ہوتے ہیں، ایک آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اس کو اللہ نے پیسہ دیا، بازار سے خرید لے، خرید و فروخت اس کے قابو کی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے کام جو ہوتے ہیں وہ تعلقات کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ آدمی اپنی رشتہ داری کو، اپنے تعلقات کو نبھانے کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے، اور کچھ کام ایسے بھی ہو جاتے ہیں جہاں پر کسی بہت ہی بڑے عہدیدار یا بڑے صاحب قوت اور ثروت آدمی کی صرف ریکمنڈیشن چل جاتی ہے، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں اس کا کام ہو جائے، قطعی نظر اس سے کہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے، اس پہ بحث نہیں۔ تو یہاں پر کام چلانے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں، ایک تو خرید و فروخت ہے، دوسرے آدمی کے آپس کے تعلقات، رشتہ داریاں وہ ہیں، اور تیسرے سفارش ہیں۔ آیت نمبر 254 میں رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ یہ چیز ایمان والے کی یہ سوچ ہونی چاہیے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ میرا کیا ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا ہے، پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے میں مجھے تکلف کیوں؟ جس نے آج دیا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا۔ جو کچھ انسان کے پاس ہے، کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کا مستحق ہے، صرف میرے رب کی تقسیم کی وجہ سے مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور جب اس کا عطا فرمایا ہوا ہے تو اس سے زیادہ میری بہتر اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے میرے لیے کہ میں اس کو اسی کے راستے میں خرچ کروں، اس مد میں خرچ کروں جس مد میں خرچ کرنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اس لیے کہ دیا ہوا اسی کا ہے۔ پھر دوسری بات، اگر مومن اس کی مومنانہ سوچ ہو تو یہاں اس کو ایک چیز اور روکتی ہے کہ جب دیا ہوا میرے رب کا ہے تو میں اس کو اس کی ناراضگی میں خرچ کرنے کا کیسے مجھے اختیار ہو سکتا ہے، کیسے مجھے حق ہو سکتا ہے،
جس رب نے دیا ہے اس کی رضا کے خلاف والے کاموں میں، اس کی ناراضگی والے کاموں میں خرچ کروں، یہ تو میرے شان ایمانی کے خلاف ہے۔ یہ سارے مضامین اس آیت شریف ہیں۔ مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ ارے تمہارا وجود ہی ہمارا بنایا ہوا ہے، تو تمہاری کوئی اور چیز جو ہوگی وہ تمہاری کیسی ہوگی؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ مما رزقناکم ہے، اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کو خرچ کر لو، اس لیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک ایسا دن آئے گا کہ جس میں نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگی۔ یہ دنیا میں جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے وہ وہاں نہیں چل سکے گا۔ ولا خلہ، اور کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، اور کوئی کسی کے لیے کسی طرح کی سفارش بھی نہیں کر سکے۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ وہ کچھ طریقے ہیں جس کے ذریعے انسانی زندگی کے کام کاج چلتے ہیں، وہ سب کے سب وقتی اختیارات جو اس دنیا میں انسان کو اس کی آزمائش کے لیے عطا فرمائے گئے وہ سب کے سب سلب کر لیے جائیں گے، اور یہ اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا کہ کوئی اور چیز اس کے پاس کیا ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ روایت آپ کے سامنے اس کے پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے وہ تو ظالم ہیں۔ ظلم، کیونکہ ظلم جو ہے نا اسی سے ظلمت بنا ہے۔ ظلم ویسے سارے گناہوں کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سارے گناہوں کے لیے ظلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ان گناہوں کی فہرست میں جب قرآن کی روشنی میں آدمی اس کو پرکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ گناہ تو سب گناہ ہیں، گناہ تو سارے کے سارے آدمی کے لیے سراپا ظلمت بننے والی ہے، لیکن ان گناہوں کی فہرست میں جو گناہ سب سے اوپر کا ہے وہ ان الشرک لظلم عظیم ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے۔ یہاں فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر، اللہ کا انکار، کھائے اللہ کی گائے غیروں کی، پیدا کیا ہوا اللہ کا اور اللہ کی مخلوق کے آگے اپنی سر کو ذلیل کرے آدمی جھکا کر۔ یہ سارے گناہ جو ہیں یہ وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے لیے قرآن نے فرمایا اگر مرنے کے پہلے اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا آدمی توبہ نہ کر لے اور تائب نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ ان گناہوں کے ساتھ وہ اگر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کی مغفرت اور اس کی معافی کا سرے سے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قرآن نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے۔ کہیں فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے، اپنے نبی سے فرماتے ہیں ان تستغفر لہم 70 مرہ، نبی کے استغفار اور نبی کے دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے بندش لگا دی ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ نے ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اللہ انہیں نہیں معاف فرمائے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ تو یہ خیال ہے، یہ بات میں اتنی زیادہ وضاحت سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگلی آیت شریفہ جو آیت الکرسی ہے اس میں شفاعت کا بیان ہے، وہاں پر ایک نقطہ ایسا آئے گا جہاں یہ ساری باتیں ایک قرآن شریف کے پڑھنے والے کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے رب نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ ان گناہوں کے کرنے والے کو
ان گناہوں کے مرتکب کو نہیں معاف کیا جائے گا، اس لیے کہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے مشرکوں پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کافروں کے لیے 70 مرتبہ نبی کی دعائیں مغفرت بھی ان کو معاف نہیں کروا سکتی۔ یہ سارے قوانین رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں اکرام کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اس کا معنی گناہوں کی کیٹیگری ہوتی ہے، گناہوں کی کیٹیگری ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کچھ کبائر ہیں، کچھ صغائر ہیں، اور کچھ وہ گناہ ہیں کفر اور شرک جو ناقابل معافی ہیں، الا یہ کہ ان گناہوں کا کرنے والا موت کے پہلے پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ کرے۔ ایک بات، اب اگلی آیت شریفہ جو 255 نمبر کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور اس آیت شریفہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے کچھ باتیں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ سب سے بڑی آیت سے مراد الفاظ کے اعتبار سے نہیں، الفاظ کے اعتبار سے تو سب سے بڑی آیت جو ہے اسی سورۃ البقرہ کے 39ویں رکوع میں آئے گی انشاءاللہ، اس وقت آپ سے عرض کر دیں گے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت۔ سائز کے اعتبار سے یہاں پر اس کے مضمون اور اس کی تاثیر کے اعتبار سے، اس کی مضمون کیا ہے؟ مضمون اللہ کا تعارف ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رب کی طرف بلا رہے ہیں، جس رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ رب کیسا ہے؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، حضرت رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو، وہ خبر والا ولا ينبئك مثل خبیر، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی خبر نہیں دے سکتا، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کی ذات کیسی ہے۔ یہ پوری آیت الکرسی جو ہے یہ حضرت حق جل مجدہ کے تعارف سے، ان کی عظمتوں سے، اور یہ کہہ لیجئے کہ مومن کی روح وجد میں آ جائے، مومن کی روح جھوم جائے، میں ایسے اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں، میں ایسے اللہ کی بندگی کرنے والا ہوں جو یہ شان کا اللہ ہے۔ پھر ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر رات کو سونے کے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے وے تو یہ رات بھر اس کے لیے کفایت کرے، اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس پر فرشتے تعینات فرما دے گا، اس آیت الکرسی کی برکت سے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتے تعینات فرما دے گا جو اس کی حفاظت فرما دے گا۔ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا جذب ہے ایمان والوں کے لیے۔ رات کا وقت جو ہے خود گھر، جہاں ہم کو اللہ نے جو بھی ہم کو چھوٹا بڑا گھر دیا ہے، وہ جہاں ہمیں رکنا ہے رات میں، سکونت اختیار کرنا ہے، وہ گھر، اس کی حفاظت، اور پھر اس سے بڑھ کر ہماری خود کی حفاظت۔ نیند جو ہے وہ تو موت کی چھوٹی بہن ہے، نیند کی حالت میں بھی ہماری روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے، ورنہ وہ مضمون ایک الگ مضمون ہے، اس کے پہلے آپ کے خادم نے عرض کیا، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کریں گے کہ موت کے جس طرح موت میں روح قبض کی جاتی ہے، اسی طرح حالت نیند میں بھی ہماری روح قبض کی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو دوبارہ ہم کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کتنے بندے اور بندیاں اتنی ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بس رات میں وہ سویا اور ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ ہم نے دیکھا نہیں ایسے واقعات، میں نے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہم خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے گھر بار کی حفاظت اور یہ اور وہ سی سی کیمرہ لگانا اور وہ سب الگ بات ہے، کتنی حفاظت ہوتی ہے سب کو معلوم ہے، وہ آنے والے کو بھی معلوم ہے کہ سی سی لگا ہوا ہے یہاں پر،
تو وہ بھی پورا منہ لپیٹ کے آتا ہے. اب وہ ایسا بیوقوف ہو کہ جہاں منہ لپیٹ رہا ہے وہاں بھی کوئی کیمرہ لگا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال گھر کی حفاظت کے لیے، چونکہ آیت الکرسی کا مضمون، اس لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ رات میں دروازہ بند کرتے وقت، رات میں جب سب آ گئے گھر میں تو آخری میں دروازہ بند کرے گا نا کوئی. آپ نے فرمایا رات میں دروازہ بند کرتے وقت تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو. رات میں دروازہ بند کرتے ہو، جو اس کے سنکل لگا رہے ہیں یا اس کو لاک کر رہے ہیں، اب جس والا تو لاک ہو، تو سرکار فرماتے ہیں کہ تم رات میں دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کرو. اس بسم اللہ کی برکت سے سرکش شیاطین جو ہیں وہ تمہارے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. آپ انداز فرمائیں، ہزاروں لاکھوں کروڑ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے ملک میں جن کی ایک ایک دن کی سیکورٹی پر 1-1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. پیسہ کس کا رہتا ہے؟ میرا ہی تمہارا نا. 1-1 کروڑ روپیہ پر ڈے جن کی سیکورٹی پہ خرچ ہے. لیکن بہرحال سیکورٹی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کے گھر کی سیکورٹی کے لیے ایک تحفہ عطا فرما دیا. رات میں دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دروازہ بند کر لیا. اس اللہ کے نام کے اندر اتنی عظمت اور اتنی برکت اور اتنی شان ہے میرے اللہ کی کہ اس کا نام لے لیا گیا دروازہ بند کرتے وقت. شیاطین کی طاقت نہیں مردود کی کہ وہ اس دروازے میں پیر رکھے. معلوم ہونی چاہیے. اسی طرح یہ آیت الکرسی کے بارے میں، آیت الکرسی کی تشریح کیا الفاظ ہیں اس کے. فرمایا اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ اس میں ذات ہے، جس کے پہلے بھی آپ سے عرض کیا اللہ یہ اس میں ذات کہلاتا ہے. ساری صفات الہی اس اسم مبارک میں شامل ہے. جب اللہ کہا جائے تو اللہ کی جتنی صفات اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کی ساری صفات اس اسم اللہ میں شامل ہے، اس لیے اس کو اس میں ذات کہتے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا، بڑے بزرگوں کے قول بیان کرتے وقت، علماء کے قول بیان کرتے وقت مجھے ان کا نام یاد بھی رہتا ہے تو میں جان بوجھ کے نام نہیں لیتا. ہمارے ہاں معلوم نہیں، اللہ معاف فرمائے، میرا معروضہ ہے کہ سارے علماء کی ہم نے عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے. کسی سے اختلاف رائے ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کی بے تعظیمی جو ہے نا یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بھاری پڑ سکتی ہے. آپ سے صاف کہتا ہوں. ایک عارف باللہ نے کہا کہ اصل میں اسم اعظم جس کو کہا جاتا ہے، اسم اعظم اللہ عز و جل کا وہ اسم مبارک کہ جس نام کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ ہر حال میں قبول ہو، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے. اور اس کی ایک وجہ بھی آپ دیکھیں گے جو میں نے دیکھا کہ قرآن شریف کی جن آیتوں میں اسم اعظم کا لوگ اشارہ دیتے ہیں، اس میں جیسے بعض کہتے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورہ مومن کی پہلی آیت میں اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کے آخری حصے والی آیتیں جو اس میں اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں سورہ حشر کی آخری آیات جو ہیں واللہ الذی لا الہ الا ہو سے اس میں اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اسم اعظم ہے. جتنی آیتوں کے بارے میں علماء کہتے ہیں اسم اعظم ہے، ان سب آیتوں میں یہ اسم ذات جو ہے اللہ کا وہ موجود ہے. تو وہ عارف باللہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اصل میں اللہ ہے. پھر ایک شاگرد، بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو ذرا بہت یعنی بے تکلف ہوتے ہیں اساتذہ سے. میں اپنے اساتذہ کے لیے خاص طور سے ابھی جو اللہ پاک نے کورس کروایا ہم سے، ہمارے بھائی حاجی عبدالوہاب صاحب اور ہمارے دوسرے ساتھیوں سے، ہمارے اساتذہ کو ہم نے دیکھا اتنے شفیق اساتذہ، کچھ بھی پوچھ لو برابر جواب، کبھی ڈانٹیں گے نہیں، کبھی ڈھپٹیں گے نہیں. علماء نے امت کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. بہرحال ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ اسم اعظم ہے
تو پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہم تو ہر دعا میں اللہ کا نام اسم مبارک لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا یہ جملہ ذرا یاد رکھیے گا، بیٹا اللہ اسم اعظم ہے لیکن اس کی تاثیر اس وقت مرتب ہوگی جب تم اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر لو۔ آپ سمجھے؟ اللہ اسم اعظم ہے کب؟ جب دل جو ہوگا وہ غیر اللہ سے خالی ہو جائے گا۔ غیر اللہ کی گندگی سے دل بھرا ہوا ہے، اس لیے اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آپ دیکھیے لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہوا کہ ضمیر اللہ کی طرف۔ اب یہاں سے اللہ کی صفت شروع ہوتی، الحی القیوم۔ الحی جو ہے یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا ترجمہ آپ کے خادم نے کیا زندہ جاوید، اور اس کی وجہ جو ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے الحی کا ترجمہ کیا ہے الذی لا یموت ابدا۔ یہ حافظ ابن کثیر کا ترجمہ ہے، الذی لا یموت ابدا، وہ ذات جس پر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی، اس کو الحی کہا جاتا ہے۔ تو ایک الحی کا ترجمہ زندہ جاوید، یہی وجہ ہے کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے یہ ترجمہ اختیار کیا اپنے آسان تفسیر میں، الحی کا ترجمہ انہوں نے زندہ جاوید کیا ہے۔ دوسرا الحی کا ایک اور ترجمہ آپ کو ملے گا بعض ترجموں میں، وہ جو اپنی حیات پر قائم ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے۔ زندہ جاوید الذی لا یموت ابدا، یہ حافظ ابن کثیر کی تحقیق ہے، لیکن وہ جو اپنی حیات پر قائم ہے، پوری کائنات کو جو زندگی عطا فرمائی وہ میرے اللہ نے عطا فرمائی، وہی یحیی و یمیت اس کی صفت ہے۔ ساری کائنات کی زندگی اس رب کی عطا کردہ زندگی ہے، لیکن وہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے۔ اس لیے اس کی زندگی، اس کی حیات جو ہے وہ ایسی حیات ہے جو اس کی ذاتی حیات ہے، اور باقی ساری کائنات کی حیات جو ہے اس کی دی ہوئی عطا کردہ حیات ہے۔ اس لیے الحی کا ایک ترجمہ اپنی حیات پر آپ قائم رہنے والا، ایک ترجمہ علماء نے کیا ہے، اور دوسرا ترجمہ زندہ جاوید۔ القیوم، قیوم جو یہ قائم سے بنا ہے، تھامنے والا، تھامنے والا، ساری کائنات کو تھامنے والا۔ اس قیوم کا ایک حدیث شریف میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کا جو موقع تھا، 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات، کل بدر کا معرکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری آپ کی طرف، آپ کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کی، کیسی کیسی دعائیں فرمائیں اس رات میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس رات پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ دعا سنی جب آپ اپنا سر سجدے میں رکھ کر فرما رہے تھے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اپنی حیات پر زندہ رہنے والے، اے ساری کائنات کو تھامنے والے، برحمتک نستغیث، تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں ہماری مدد فرما دے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ پہلی مرتبہ میں نے یہ دعا اس بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے سنی، بڑی تاثیر ہے اس دعا میں۔ جب ہم انفرادی طور پر یہ دعا کریں اکیلے یا حی یا قیوم تو برحمتک استغیث، الف بولیں،
میری مدد فرما دو۔ اور جب اجتماعی دعا ہو تو نستغیث۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ بیچارے یہ ذرا سی ضمیر ہاں اور ہو کی نماز جنازہ میں جو بچی کے لیے دعا ہے، جو بچے کے لیے دعا ہے، اس میں ضمیر کا خالی فرق ہے، ہاں اور ہو کا فرق ہے۔ ویسے ہی اپنے عقیقے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، ہاں اور ہو کا فرق ہے۔ اب لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اور کسی نے جہاں ہاں پڑھنا وہاں ہو پڑھ دیا، جہاں ہو پڑھنا وہاں ہاں پڑھ دیا، تو انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میرا بندہ نادان ہے، اس کو بھی یہ نہیں معلوم کہ یہاں پر ہاں پڑھنا تھا کہ ہو پڑھنا تھا۔ اس میں اتنا لڑکا میت ہے، میت لڑکا ہے، میت لڑکی ہے، اتنا اعلان کرنا، یہ اپنا مزاج ہے۔ تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ تو فرمایا الحی القیوم، زندہ جاوید، ساری کائنات کا تھامنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہاں پر اس پوری کائنات میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اس کو اللہ نے ایک جسم دیا، اس کی ضروریات عطا فرمائیں، ضروریات بنائیں، اور ضروریات کو پورا کرنے کے سارے جو ضروریات کو ان کو پیدا فرمایا اور اس کا جائز راستہ بنا۔ یہ بندہ بشر جو ہے، یہ کوئی بھی انسان، اس کے جسم پر تکان لگتی ہے۔ وہ ہم لوگ تھکان بولتے ہیں، لیکن اصل لفظ وہ ہے تکان، اور تکان بھی قرآن کا لفظ ہے۔ وَمَسْتَقَانُوا، قرآن شریف میں آیا نا، وَمَسْتَقَانُوا، اور وہ تھکے نہیں۔ ہم تھکان بولتے ہیں، جان تو تھکان بولو، اپنا کیا جا رہا ہے۔ تو بندے پر تکان ہوتی ہے، اس پر ایک وقت ہوتا ہے، محنت کیا اور اس کے بعد اس پر نیند طاری ہوتی ہے، اور پھر نیند میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، بلکہ وہ ساری مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ سلاتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے یہ رکھا ہے ایک نظام کہ نیند کی وجہ سے اس کی ساری کھوئی ہوئی طاقت اللہ پاک دوبارہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب جب وہ دوبارہ صبح اٹھتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو الحمدللہ پوری طرح فریش ہوتا ہے، اور وہ ساری کیلوریز، وہ ساری انرجی جو کل ختم ہو گئی تھی، ایسا لگتا ہے اللہ نے اس نیند کی برکت سے اپنے نظام خاص کے ذریعے اس کو وہ ساری انرجی اس نے واپس کی، اگلے دن پھر یہ کام چلا گیا۔ یہ مخلوق کی کمزوری ہے، مخلوق کی کمزوری ہے۔ بعض تو ایسے ہے جتنے بڑے بڑے حادثات ٹریفک کے معاملے میں ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیچارہ ڈرائیور جو ہے لگاتار جاگ رہا ہے، کہ لگاتار جاگتے اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ خود بخود اس کا دماغ سو جاتا ہے، آنکھیں کھلی رہنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اب اس پر ایک اور مزے کی بات کہ ہمارے نصرانی بھائی جو ہیں، بس اللہ رحم فرمائے، انہوں نے تورات شریف میں جو بہت ساری تبدیلیاں کی گئی، تورات شریف، ابھی تورات کو ابھی تو سب کو ملا کے تورات، زبور اور انجیل سب ملا کے انہوں نے بائبل بنانا ہے۔ آج جو بائبل اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اس کا اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو اس کا سب سے پہلا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے کریشن یعنی تخلیق۔ اس تخلیق میں سب سے پہلے جہاں سے شروع ہوتی ہے بائبل، میں نے بھی الحمدللہ اس کو پڑھا ہے خود۔ اچھا قرآن شریف پڑھ لو، اس کے بعد کچھ بھی پڑھو نا جی، انشاءاللہ کچھ نہیں ہو رہا۔ قرآن شریف پہلے پڑھ لو، قرآن شریف کا نقش اللہ تعالیٰ دل و دماغ پر ڈال دینا، تو اس کے بعد اور شیطان مردود خود بھی آ جائے اگر انسانی شکل میں، تو اللہ چاہے تو وہ اپنے کو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن ہے، وہ آئے گا کیسے اپنے پاس؟ تو انہوں نے پہلا باب جو ہے اس کا نام رکھا ہے کریشن یعنی تخلیق پیدائش، باب پیدائش اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ اور اس میں پھر جو اس کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا، کائنات کو اللہ نے 6 دنوں میں یا 6 دور میں بنایا، اور اس کے بعد اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے۔ انہوں نے 6 دن کو شروع کیا پیر سے،
پیر کے دن یہ بنایا، منگل کو یہ بنایا، بدھ کو یہ بنایا، جمعرات کو یہ بنایا، جمعے کو یہ بنایا، سنیچر کو یہ بنایا، 6 دن ہو گئے۔ اور پھر اس اندر بائبل کے پہلے چیپٹر میں آپ کو ملے گا، اور اتوار کے دن اس نے آرام کیا۔ آرام کون کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے۔ آرام کون کرتا ہے؟ اس مردود کو اصل میں اتوار کی چھٹی ہونا تھا، تو اپنی چھٹی کے لیے اس نے اللہ کی پناہ اللہ کو تھکا دیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ تو ان کی بکواس ہے۔ اب یہ قرآن کی شان دیکھو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ فرمایا تحقیق ہم نے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمانوں کو بھی ہم نے پیدا کیا، زمین کو بھی ہم نے پیدا کیا، فِي 6 أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کسی تکان نے چھوا بھی نہیں۔ تکان معاذ اللہ، جو تھک جائے، جس کو اونگ آ جائے، جس کو نیند آ جائے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر تو حد یہ ہو گئی کہ جب آدمی عقائد کے اعتبار سے کتاب الہی سے ہٹ کر اپنے عقیدوں کو بناتا ہے جاہلوں اور پیٹ پرستوں اور ضمیر فروشوں کے اقوال کی روشنی میں، تو پھر نیند اور تھکان کیا؟ وہ تو ان کو بھی خدا مان لیتا ہے جو مر گئے، ان کو دفن کر دیا گیا تھا۔ جس کو موت آئے وہ خدا ہوگا، جس کو موت آئے وہ خدا ہوگا۔ وہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے، وہ کسی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، وہ کسی کی حالات سے بے خبر ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ ایسا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ ہی اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین۔ یہ بات پہلے آپ کا خادم عرض کر چکا ہے کہ ہر چیز کا خالق وہ، مالک وہ، عامر وہ۔ لہ ما فی السماوات وما فی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب یہ آیت کا حصہ دیکھیے، کون ہے جو شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے؟ الا باذن، مگر یہ الا باذن کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ مگر اس کی اجازت سے۔ ہم اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے اس کی بغیر اجازت؟ اس کا معنی قرآن کی روشنی میں شفاعت یقینی امر ہے، مگر اس شفاعت کے لیے بنیاد اللہ کی اجازت ہے۔ شفاعت بالاذن الہی، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اور اب اگر کوئی یہ مردود عقیدہ پیش کرتا ہے کہ کوئی شفاعت کرنے والا ایسا کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ کسی کو معاف کرنا چاہے نہ چاہے مگر وہ اڑ جائے گا اور جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، یہ مردود عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ شفاعت بالاذن یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ کون اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکتا ہے بغیر اس کی اجازت؟ ہم کو بھی اتنا ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ورنہ حشر کا میدان جو ہوگا نا، حشر کا میدان، اس میں بعض قرآن شریف کی آیتیں اور بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ ان کو پڑھ کر روح لرز جاتی ہے۔ دیکھیں یہ سورہ نبا کا آخری حصہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا اس دن روح یعنی فرشتوں کا سردار جبریل، یوم یقوم الروح سردار کا نام پہلے لیا اور فرمایا سارے فرشتے سب کے سب بستہ کھڑے ہوں گے ادب کے ساتھ، کسی کی اوقات نہیں ہوگی کہ وہ زبان کھول سکے اپنے رب کے آگے، الا
مگر وہ جس کو اجازت دے دی جائے۔ وقال صوابا، وقال صوابا، اجازت دے دی گئی تو کچھ بھی بڑبڑ شروع کر دے، نہیں، یہ بڑبڑ کی رخصت اس دنیا میں اس زمین پر ہے، وہاں کوئی بڑبڑ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا وقال صوابا، بات بھی ٹھیک ٹھیک کرنی پڑے گی، وہ بات جو مرضی مولا کے مطابق ہو ویسی بات کرو۔ یہ جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عامہ جسے کہا جاتا ہے، یہ شفاعت کبریٰ کہتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں۔ کون سی شفاعت کبریٰ ہے؟ ارے یہ وہ شفاعت ہے جس کے لیے جناب آدم انکار کریں، جناب نوح انکار کریں، جناب صالح انکار کریں، جناب شعیب انکار کریں، جناب لوط انکار کریں، جناب ابراہیم انکار کریں، اللہ کا کلیم انکار کریں، اللہ کا خلیل انکار کریں، روح اللہ انکار کریں، سب کے سب اس کے لیے انکار کر دیں گے، اور جناب محمد الرسول اللہ وہ شفاعت فرمائیں گے۔ وہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا فائدہ عوام الناس کو، ساری نسل آدم کو پہنچے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوا کوئی اللہ کی بارگاہ میں زبان کھولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، سارے انبیاء انکار کر چکے ہوں گے، تفصیل حدیث شریف میں موجود ہے۔ فرمایا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اجازت مرحمت فرمائے جبھی شفاعت ہوگی۔ یہ ایمان کوئی منمانی شفاعت کا اگر ہے اقراری ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی اس آیت کا انکار ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو چاہے جس کی چاہے شفاعت کر لے گا، قرآن کی آیت کا انکار لازم ہے۔ الا باذنی، مگر وہ جس کو اللہ اجازت مرحمت فرمائے۔ اور اس کے بعد اس کے آگے یہ بات یہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے میں، اللہ کے احکام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے پوچھوں جن گناہوں کے لیے رب کائنات نے فرما دیا میں انہیں نہیں معاف کروں گا، اگر کوئی ان گناہوں کو لے کر آئے تو اس پر میں نے اپنی جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے لوگوں کے لیے رب کائنات کی طرف سے اجازت مل جائے گی کسی شفاعت کرنے والوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان کے کلمات میں کبھی کوئی تبدیلی ہوتی ہی نہیں، ایسے کلمات ہیں، ایسے احکام ہیں۔ اس لیے شفاعت بالاذن، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ کی اجازت بھی ان لوگوں کے لیے مرحمت فرمائی جائے گی جو قانون خداوندی جس کو دے کر اللہ نے اپنے اس کلام کو نازل فرمایا، اس کلام خداوندی کے حالے میں جو آتے ہوں انہی کے لیے شفاعت ہوگی۔ اس کے سوا من مانی شفاعت، یہاں کچھ بھی کرو، کچھ بھی کالے کرتوت، اسلام کے نام کو بدنام کر ڈالو، اللہ اور اس کے رسول کے غداروں کا طریقہ اختیار کرو، دین اللہ کے مقابلے میں تم اپنے باپ دادا کے دین کو چلاؤ، اور اس کے بعد یہ امید کرو کہ کوئی تمہاری شفاعت کر دے گا اور اس کی بارگاہ رب العزت سے اجازت مل جائے گی، اس میں کچھ رکھا ہوا۔ ابھی زندگی کا موقع ہے، غور کرو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے علم کا یہ حال ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے، ساری کائنات کے آگے جو کچھ ہے اور جو پیچھے ہے۔ اس کا ترجمہ ایک عالم نے کیا جو کچھ ساری کائنات کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو ساری کائنات سے اوجھل ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ علم اللہ عز و جل کے اسماء مبارکہ میں العلیم، العالم، العلام، یہ تینوں صفات قرآن شریف میں بیان کی۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا جب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام؟ حضرت آدم کو نام سکھلائے اور فرشتوں سے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں کچھ نہیں معلوم پروردگارا، بس اصل علم آپ کو ہے، حکمتیں آپ جانتے ہیں۔ علم جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ علم بہت، یہی وجہ
کہ علماء کا مقام جو اس شریعت مطہرہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، وہ اس کے علم کی عزت کی، علم کی عزت کی وجہ سے صاحب علم جو ہوتا ہے وہ قابل تعظیم ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ اتنا معزز ہے کہ اللہ نے جس کو اس سے نوازا ہے وہ قابل تعظیم ہوگا۔ اس علم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس کو جتنا علم عطا فرمانا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین سے پر آنے کے بعد سے اس کے بعد ایک بات آپ کے خادم نے برسوں پہلے عرض کیا تھا، یاد دلا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آخری نبی نہ ہوتے، اگر آپ خاتم الانبیاء نہ ہوتے تو ابھی جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں یہ کچھ نہیں رہتا ہے، وہی بیل گاڑی چلتے رہتی، تیل سے اپنا چراغ جلتے رہتا، چکمک پتھر سے ہوتا۔ چونکہ خاتم الانبیاء کی تشریف آوری جو ہے یہ دنیا میں قیامت کے آ جانے کا الارم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس طرح ہیں، 2 انگلیاں اس طرح اٹھائیں آپ نے، یہ اس طرح کہ یہ 2 انگلیاں ہیں نا جڑی ہوئی، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ آخری نبی ہیں اور پوری انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ ان کی دعوت کی روشنی میں ہونا ہے، ان کی جنت اور جہنم کا جو ابدی فیصلہ ہے وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ کی دعوت کی روشنی میں ہونا ہے۔ اس لیے آپ کو بھیجنے کے بعد اللہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وہ ترقی دنیا کو عطا فرمائی جو پچھلے 10,000 سال میں نہیں ہوئی تھی، وہ اس 1,500 سال میں ہوتی، اور ایسی تیز ترقی کہ ایک چیز صبح ایجاد ہوتی شام میں پرانی ہو جاتی۔ ایمانداری کی بات ہوتا ہے نا، صبح ایجاد ہوئی شام میں پرانی ہو گئی، اتنی تیز ترقی۔ کیوں؟ اس لیے جب دنیا کو ختم کرنا ہے آخری نبی کو بھیج دیا، اور چونکہ آخری نبی کو ساری امت، ساری انسانیت کے لیے ان کا پہچاننا ضروری ہے، اس لیے وہ ذرائع اور وہ وسائل رب تعالیٰ نے ایجاد کیا، انسان کو سکھا دیے اور بتا دیے کہ ساری دنیا جو ہے کوئی محمد الرسول اللہ کے عاشق کے نام پر ان کو جانتا ہے، اور کوئی معاذ اللہ ان کے عدو اور ان کے دشمنی میں ان کو جانتا ہے، مگر جانتے سب ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارے جو دیے گئے یہ ساری چیزیں یہ آخری اس کے لیے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم میں سے کوئی کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا جتنا وہ۔ اس لیے ہمیشہ ہمارے ہاں مدارس میں خاص طور سے جب کوئی بھی کتاب شروع کی جائے، اور قرآن شریف جب شروع کرواتے ہیں جب تو ماشاء اللہ بخاری مسلم شروع پھر کے یہ دعا ضرور، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کسی بھی کام کے لیے بھی یہ دعا بہت مجرب ہے، کوئی بھی کام ہو اللہم یسر، اللہ اس کو آسان کرنا، ولا تعسر، اللہ اس کو مشکل مت کرنا، وتمم بالخیر، اللہ خیر کے ساتھ اس کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرمائے۔ ہر کتاب کے شروع کرنے کے پہلے ہمارے اساتذہ اور سارے مدارس کے اساتذہ اس دعا کو پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ علم جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور وہ جتنا عطا فرمانا چاہے۔ آدمی اپنی مرضی سے علم حاصل کر لے، نہیں، اللہ کی عطاؤں میں زبردست علم ہے، اور میں تو چاہتا تھا کہ بہت کچھ اس کے بارے میں عرض کروں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین۔ یہ کرسی کیا ہے؟ اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ متشابہات کہلاتے ہیں۔ اس لفظ کا لفظی ترجمہ ہم وہی کریں گے، گھیرا ہے اس کی کرسی نے آسمان و زمین۔ ایک کرسی وہ جس پر ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے نزدیک کرسی 4 پیر کی ایک چیز ہوتی ہے، لیکن یہ کرسی الہی ہے جس نے آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح کے جہاں بھی الفاظ، یہ تو کرسی ہے، عرش عظیم ہے، اسی طرح کہیں رب تعالیٰ نے وجہ اللہ فرمایا، اللہ کا چہرہ، کہیں ید اللہ فرمایا، اللہ کا دست مبارک۔ اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں یہ سب متشابہات ہیں، ان کا لفظی ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے، اور ہمارے علماء نے کیا ہے، اسی سے ہم نے سیکھا۔
اور اس لفظی ترجمے کے بعد اس کی حقیقت کی تلاش کرنا بے معنی ہے۔ اس کی حقیقت کی تلاش کرنا بے معنی ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ بس اس کی کرسی، حدیث شریف میں جو تشریح ہے وہ بھی دیکھ، یعنی جو کیوں متشابہ ہے، حدیث شریف میں جو اس کی تشریح ہے اس کو دیکھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کے سامنے یہ پورے زمین و آسمان، پوری کائنات، یہ وسع کرسی ہو السماوات والارض فرمائے، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کرسی کے سامنے اس پوری کائنات کی حقیقت یا حیثیت ایسی ہے جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ کیسی ہوگی وہ کرسی؟ یہ پوری کائنات، پہلے آسمان کے نیچے حیران پریشان ہے انسان بیچارہ، پہلے آسمان کے نیچے نیچے حیران ہے یہ، ابھی تو دوسرے تیسرے آسمان کو تو خالی مومن جانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ یہ پوری کائنات یعنی زمین و آسمان سب کو پکڑ کر یہ پوری کائنات اللہ کی کرسی کے آگے اس کی حقیقت ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ان سب کی، ان دونوں کی حفاظت اسے بالکل نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، وہ بہت ہی اعلی مرتبت اور بڑا عظمتوں والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت ضلالت سے، گمراہی سے الگ کر دی گئی۔ جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، تحقیق اس نے تھام لیا ایک مضبوط کھڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت طغا سے بنا، اللہ کے سوا، طاغوت کی یہ تعریف ہے، اللہ کے سوا جس کی پرستش کی جائے وہ سب کے سب طاغوت کے فہرست میں شامل ہے۔ طاغوت میں اللہ قابل بندگی کون ہے؟ بندگی کا حقدار صرف اللہ، فقط اللہ، ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اس کے سوا جن چیزوں کی بندگی کی جائے وہ سب کے سب طاغوت میں شامل ہے، یہ خیال ہے۔ بعض نے اس کا ترجمہ بت کیا ہے، بعض نے شیاطین کیا ہے۔ آپ کے خادم نے اپنی تحقیق کے مطابق عرض کیا کہ اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے۔ ایک بات عرض کروں، بتوں کی بندگی کی جاتی ہے اور شیاطین کی بندگی کی جاتی ہے، قبروں کی بندگی کی جاتی ہے اور اپنے نفس کی بندگی کی جاتی ہے، اپنے نفس کی بندگی کی جاتی ہے۔ طاغوت کے معنی میں ذرا اس کا بھی خیال رکھو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا اس شخص کا حال جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو طاغوت میں بت دکھتا ہے، شیطان دکھتا ہے، قبریں دکھتی ہیں، یہ دکھتا ہے، وہ دکھتا ہے، اور ہمارے اندر جو بیٹھا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالو نا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کا حال جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ اپنے خواہشات کی پیروی کرنا، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر یہ بھی طاغوت کے پیچھے چلنا۔ فرمایا جس کسی نے کفر کیا، انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ، تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کرا، تنفسام لہا، اسے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ یہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ آخری آیت کا صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں نکالتا ہے ظلمات سے، اندھیاریوں سے نور کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ اولیاء اہم الطاغوت، پھر طاغوت کا لفظ آیا، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، نور ہدایت سے گمراہیوں کے اندھیاروں میں دھکیل دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی طاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جو 2-3 منٹ بچے ہوئے ہیں، آپ کی امانت میرے پاس، پھر میں بہت ادب سے درخواست کروں کہ ہر گزرنے والا دن جو ہے وہ اپنے تعلیم القرآن کے لیے جو الحمدللہ جس زمین کا سودا، جس مکان کا سودا کیا گیا ہے، اس کے لینے کی تاریخ کو، جیسے ہماری موت کو ہر دن ہم سے قریب لا رہا ہے، ویسی رجسٹری کی ہر چیز قریب آتی جا رہی ہے، بے فکری نہیں ہونا۔ تو برائے کرم خاص توجہ فرمائیں اس طرف ہمارے ساتھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی جو ہے مالی حالت بہت اچھی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اسی میں بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے تعلقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے سامنے بات کو رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے۔ اس طرح بھی ہم اس ثواب جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں کہ اپنے ان لوگوں کو جن کو ہم متوجہ کریں، اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے۔ دیکھو ہم لوگ، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ہم لوگوں کو درس سکھایا، قرآن شریف سکھایا، آداب سکھائے، سب سکھائے، چندہ کرنے نہیں سکھایا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود کفیل بنایا تھا، وہ کبھی چندہ نہیں کرتے تھے تو اپنے کو بھی نہیں سکھایا۔ آپ کو سکھایا وہ سب نہیں سکھایا کبھی، تو وہ نہیں سکھایا انہوں نے، لیکن اب کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، سامنے والا ہم کو یہ سمجھے آ گئے چلے آئے، ہم اپنی ضرورت کے لیے نہیں مانگ رہے، اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے کچھ برداشت کر جانا یہ بڑی تقدیر والوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے کہاں ہم کو جہاد پہ جانا ہے اور کہاں مار کا آرائی کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی بعض کڑوے کسیلے والے بھی مل جاتے ہیں تو ان کو ملے گا، کیا ضرورت تھی اس زمین کی۔ اب بیچارہ بھولا بھیا ہے، اس کی چھوٹی سی سوچ ہے، اس کی سوچ اتنی ہے میں، میرا دھندا، میرا کاروبار، میری اولاد، کائے کو اتنا سوچنا، ارے آنے والی نسل کرے گی۔ ارے میرے بھائی، ہم قبر میں جائیں گے، قبر میں ہمارے ساتھ تو بھی چلا جائے گا، کچھ قبر کے لیے کر لو نا یار۔ اس لیے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں ادھر متوجہ رہیے اور دوسروں کو بھی متوجہ کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اصل کرنے والی ذات میرے مولا تیری ہے، سب کچھ تیرے حکم تیرے امر سے ہوتا ہے۔ اللہ جس چیز کو تو آسان فرما دے وہ آسان ہے۔ اللہ اس منزل کو بھی ہمارے لیے اور ہمارے سب ساتھیوں کے لیے، اور یہ سارے تیرے بندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب نے مل کر جس کام کا بیڑا اٹھایا، اللہ اس کو اپنے فضل اپنے کرم سے آسان فرما دے۔ اللہ اس کام کو آسان فرما دے اور ہمیں اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، ہمیں اعمال خیر میں تعاون کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جس طرح کا بھی خیر ہو رہا ہے ساری امت مسلمہ کو اس کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔